توبہ کرو. اور دوسری طرف اخلاقیات ہیں. یہ جو روح ہے نا اس کے متعلق آپ اس تقابل کو سمجھیں. جسم جذبات کے غلبے سے جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے کہتے ہیں توبہ کرو، اور روح جب جذبات کے غلبے سے جھوٹ بول دیتی ہے، غصے کا اظہار کر دیتی ہے، طلاق دے دیتی ہے، یہ روح کا اپنا غصہ اور اس کی اپنی خرابیاں اس پہ بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. یہ جو اخلاقیات کے بگڑے ہوئے تھے نا، یہ اخلاقیات کے بگڑے ہوئے جب سامنے آتے تھے تو فرمایا عائشہ دیکھو میں اپنے دل میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جس شخص کے متعلق انہیں شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، یجد فی نفسہ شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے متعلق غبار آ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے متعلق غبار آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. غصہ، طلاق، اسے نہیں کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اسے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں، میں نے کہا تجھ پہ 1000 بار طلاق، ہمارے یہاں بھی کہتے تجھ پہ 1000 بار لعنت، ولیعذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے تو تیری بیوی تجھ سے گئی اور باقی 997 مرتبہ تو نے اللہ کا مذاق اڑایا. سخت تنبیہ فرمائی. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اور میرے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، گزر رہے تھے، رک گئے، اور جب میں نے اور ہاتھ اٹھایا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا تم اپنے غلام کو مارنے پہ آج قدرت رکھتے ہو، ایک ایسی ذات بھی ہے جو تم سے زیادہ تمہیں مارنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہے، اور وہ تمہارا آقا ہے. میں نے مڑ کے دیکھا، آواز پہچان لی. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غصے پہ قابو نہیں ہوتا، تو آپ بتائیں میں کیا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے غصے میں قابو نہیں ہوتا تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے غلاموں کو آزاد کر دو، خود اپنے کام کرو. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرام، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ وہ جا کر نکاح کرے. اس لیے کہ اب جو کچھ منہ کالا کرے گا اکیلا ہوگا نا، اور اس کو طلاق دے گا تو اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فاصلے پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور میری ان کی کچھ بات ہوگی، اور میں نے کہا بلال تم بات کرتے ہو مجھ سے، یبن سودا، سیاہ عورت کے بیٹے. اوفو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور مجھ سے کہا ابو ذر انک امرؤ فیک امر الجاہلیہ، ابو ذر تجھ میں اب تک کفر کی حرکتیں پائی جاتی ہیں. معاذ اللہ. صاف ٹھیٹ الفاظ میں ترجمہ کریں تو فرمایا ابو ذر اب تک کفر بکتے ہو، اس کو ماں کا طعنہ دیتے ہو، اعیرتہ بامہ، اس کی ماں کا طعنہ اسے دے رہے ہو. شدید ڈانٹ پڑی اور چل پڑے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے، لیٹ گئے زمین پہ اور کہنے لگے بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو. انہوں نے نہ کی، پھر اصرار، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں ان کے چہرے پہ رکھا. ابو ذر اٹھے اور کہنے لگے میرے نفس اگر تم لوگوں کی ماؤں تک پہنچو گے نا تو میں بھی تمہیں ایسے ہی ذلیل کروں. یہاں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور توبہ کرو؟ اس لیے یہ جتنے دینی رجحانات اور مذہب اور قیادت اور نمازیں اور اسلام کی اشاعت اگر اپنا نفس نہیں مرا، اگر اپنے غصے اور اپنی بڑائی پہ قابو نہیں پایا تو چھک ماری. ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ کے کبھی ان چیزوں کے قریب نہ جائے جن سے شہرت ہوتی ہے اور جن سے اپنے نفس کی بڑائی پیدا ہوتی ہے.
اور کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہ جائے، صاف بات. اسی لیے اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، ایمان والو ہمیشہ صحیح بات کرو. یہ دونوں کے تقابل میں آپ دیکھیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو خواہش اس کو چھپانے کی اور ڈوب جانے کی ہوتی ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں، اس لیے ہمیشہ زندگی میں سب سے پہلی چیز اخلاقیات ہوتے ہیں، اخلاقیات سے لوگ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد علم ہوتا ہے جس کو حاصل، علم کے بعد پھر طاقت آتی ہے. تو اخلاقیات اور علم بیلنسڈ ہوتا ہے، اب طاقت کو صحیح استعمال کرتا ہے. اور جہاں طاقت پہلے آ جائے اور اخلاقیات ہونا، تو پھر کبر جنم لیتا ہے، پھر اپنی اتھارٹی جنم لیتی ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. اور جب علم بھی نہ ہو تو اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر جنم لیتی ہے یہ چیز کہ میں اپنی طاقت سے اس کو ہٹاؤں، اس کو بٹھاؤں، یہ کروں اور یہ کروں. اس لیے کہ بچپن میں اخلاقیات کی تربیت نہیں کی، کہیں گئے ہوتے، دو چار جوتے پڑے ہوتے، کسی شیخ نے، مرشد نے، ماں باپ نے ڈانٹا ہوتا کہ کیا بےہودگی ہے بیٹے، یہ کوئی اخلاقیات ہیں. پھر علم حاصل کیا ہوتا، وہ جو علم اللہ کا خوف پیدا کرے، وہ علم جو اللہ کی حیا پیدا کرے. اب اس کے پاس طاقت آتی تو عمر بن عبدالعزیز بنتا. جب اخلاقیات اور علم کے بغیر طاقت آ جائے نا تو ضلوا فاضلوا، خود بھی ڈوبتا ہے اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں سب کو ڈبوتا ہے، قوموں کو ڈبوتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں آگ لگا دیتا ہے اور تباہی اور فساد. انشاءاللہ